الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اپنی ضد پہ اڑ گئے ہیں اور ان لوگوں نے بیرونی طاقتوں سے کیے ہوئے وعدے نبھا رہے ہیں، جبکہ جو عوام کے ساتھ عہد کیا تھا وہ نہیں نبھاتے نظر آ رہے۔ پاکستانیوں، جو فوج کا ادارہ اپنے ادارے کی توہین کے مقدمات لوگوں پہ کرتا اور لوگوں کو، قوم کے افراد کو اذیت دیتے نظر آ رہا ہے، ذرا اس ادارے کے سربراہ سے پوچھیں کیا پاک فوج کو سیکیورٹی گارڈ کا نام دینا یہ پاک فوج کی عزت ہے؟ کیونکہ قمر باجوہ صاحب نے چند ڈالروں کے عوض پاک فوج کو قطر بھیجنے کا، فیفا ورلڈ کپ میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر پاک فوج کے جوانوں کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ قوم کی بھی توہین ہے، ملک کے بھی توہین ہے۔ دنیا کی چھٹی ایٹمی پاور کی فوج ایز اے سیکیورٹی گارڈ وہاں ورک کرے گی، یہ ہماری فوج کو بھی سوچنا چاہیے، یہ ہمارے لوگوں، ہماری پاک فوج کے جوانوں کو سوچنا چاہیے۔ میرا خیال ہے سیکیورٹی گارڈ بننے سے تو بہتر ہے کہ وہ وردی اتار دیں۔ بات یہی نہیں پاکستانیوں، باجوہ صاحب نے پاکستان کے دشمنوں میں تیزی سے اضافہ کرتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ تو اپنے بیرونی آقاؤں کے لیے پتلی گلی سے نکل جائیں گے، ہماری تو قوم جائے گی۔ قمر باجوہ صاحب سے پوچھا جائے کہ پاک آرمی کے نوجوان جو غزوہ ہند کا خواب دیکھ کر غزوہ ہند کے جذبے سے پاک فوج میں آتے ہیں، غزوہ ہند کو لڑنے کے لیے، اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے، آج قمر باجوہ صاحب ان اسلام کے دشمنوں یورپین کے تحفظ کے لیے پاک فوج سے قربانیوں کے لیے، پاک فوج کو قربانیاں دینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، یورپین ممالک کے تحفظ کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے۔ تو پھر تمہارا دشمن کون ہے؟ کس سے لڑنا ہے؟ یہ جہاد کا ڈرامہ کیا ہے؟ جہاد تو قوم اور عمران خان کر رہے ہیں، جو ڈٹ کے کھڑے ہیں اپنے دشمنوں کے آگے، بغیر اسلحے کے، بغیر توپوں کے۔ پاکستانیوں، ہوا یہ ہے کہ 6 اگست کو ذرا قمر باجوہ صاحب سے پوچھا جائے، 6 اگست کو نور خان بیس پہ G17 جو آیا تھا اور اس میں جو اسلحہ بھرا گیا تھا اور اسے رومانیہ جو بھیجا گیا ہے، کیونکہ پاکستانیوں کہیں تو انڈین کے جہاز بہانے سے آ کر تم لوگوں کے ڈالر ملک سے باہر نکالے جا رہے ہیں، گولڈ کو باہر نکالا جا رہا ہے، جو زرداری نے زمین میں دبایا ہوا تھا، جو جاتی عمرہ میں دبا ہوا تھا، اس سونے کو، ان ڈالروں کو ملک سے باہر بھیج کے پاکستان کے اثاثوں کو، پاکستان کے ریزرو کو بگو ختم کر کے پاکستان کو دیوالیہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آپ کا بڑا ادارہ اور اس کا بڑا سربراہ قمر باجوہ نور خان بیس سے G17 جو 70,000 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں اس نے یوکرین کے لیے اسلحہ بھر کے رومانیہ میں بھیجا ہے، کیونکہ یوکرین نے 1996 میں ہم سے ٹینک خریدے تھے اور انہیں پھر اپ ڈیٹ بھی کروایا تھا، آج اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے قمر باجوہ صاحب نے جو اپنے بیرونی آقاؤں سے وعدہ کیا تھا اور جس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا تھا، آج وہ وعدے کا اور اس کے ڈیلیور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستانیوں، سوچو ذرا، پھر ہم نے جہاد کس سے کرنا ہے؟ یورپین ممالک میں وہ فرانس آتا ہے جس میں توہین رسالت کی ہے، ڈنمارک آتا ہے، اور باجوہ صاحب اس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں۔ یوکرین اسرائیل کا رائٹ ہینڈ ہے۔ جب فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا تھا، یوکرین کا صدر ساتھ کھڑا ہو کے اسرائیلی صدر کو شاباش دے رہا تھا۔ یہ اسلحہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا؟ پاکستانیوں، ذرا سوچو، یہ شخص پوری قوم کو جہنم کی طرف لے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ دوسرا، جہاں یہ اسلحہ
کیونکہ نور خان بیس سے ہماری جو فیکٹری ہے اسلحے کی وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے. یہ وہ فیکٹری ہے جو چائنا کے اشتراک سے چلائی جاتی تھی. چائنا ہم سے بری طرح سے سخت ناراض ہے. کیوں؟ کہ یہ اس میں اسلحہ چائنا کے اشتراک سے بنایا جاتا تھا پاکستان کے تحفظ کے لیے. آج جب یہ رشیا کے خلاف استعمال ہونے کے لیے یوکرین بھیجا جا رہا ہے تو چائنا ہم سے خوش ہوگا. اور یہ کس طرح کی سفارت کاری ہے کہ ہمارے نیبروں کو ہم اپنا دشمن بنا لیں اور باہر سے کسی بدماش کو لا کر ہم یہاں بٹھا لیں. کہاں گیا تم لوگوں کا اسلام؟ اسلام میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. تو ہمیں تو اپنی چائنا کا خیال رکھنا ہے، ہمیں رشیا کا خیال رکھنا ہے، ہمیں تو ایران کا خیال رکھنا ہے، ہمیں تو فلسطین کا خیال رکھنا ہے. تو پاکستانیوں اس طرح تو اگر امریکہ آ کے افغانستان پہ کرتا ہے، رشیا پہ اٹیک کرتا ہے، چائنا کے ساتھ کرتا ہے، یہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ صرف ایک پاکستان کی وجہ سے. تو پاکستانیوں کو اتنے ملک چھوڑ دیں گے؟ پاکستانیوں ہمت کرو، اپنے غداروں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اس سے پہلے کہ اس کی قیمت پوری قوم کو دینی پڑے. یہ غدار تو پتلی گلی سے نکل جائیں گے، پر آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ رضا پہلوی غدار تھا، پتلی گلی سے نکل گیا تھا، لیکن قوم کا بہت نقصان ہو گیا تھا. ابھی یہ کمپلیٹلی عمران خان صاحب کو بند کرنے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے بہانے سے عدالت میں بلا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جو کہا قانون آئین اسلامی اخلاقی اقدار کر کے بالکل دائرے میں کہا، بالکل کوئی غلط نہیں کہا. آزاد اسٹیٹ کے آزاد شہری ہونے کا ہمارا اختیار ہے کہ ہم ججوں کے غلط ججمنٹ پہ، غلط فیصلوں پہ اعتراض کریں، کراس کیس کریں. ہم نے آپ کی عزتوں پہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی طرح حملہ نہیں کیا. باجوہ صاحب اللہ کے قہر سے ڈریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں. مشرف کو بار بار دیکھیں. باجوہ صاحب اگر آپ نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا، ہم قوم کی مائیں بیٹیاں آپ کو بد دعا کریں گی. آپ جو جن پیسوں کے عوض ملک کو، قوم کو، ماں دھرتی کو بیچ رہے ہیں، قوم کو دشمنوں میں گھیر رہے ہیں، آپ سانسیں مانگے اللہ آپ کو سانسیں نہ دے. آپ نے عہد توڑا ہے، آپ نے قوم سے غداری کی ہے، آپ نے قوم کے ساتھ وفا کرنے کا عہد کیا تھا، حلف اٹھایا تھا، آپ نے حلف بیداری کی خلاف ورزی کی ہے. کاش آپ عمران خان کی طرح وفاداری کرتے. عمران خان صاحب نے اپنی حکومت قربان کر دی، پر اپنی قوم کے ساتھ غداری نہیں کی، اپنی زمین کے ساتھ غداری نہیں کی. مر جاتے وفادار بھی ہیں، مر جاتے آپ جیسے میر و صادق غدار بھی ہیں. منزل اپنی اپنی ہے. عمران خان صاحب جیسوں کے لیے آگے جنت ہے، آپ جیسوں کے لیے دنیا بھی جہنم ہے، آگے بھی جہنم ہے. یہ پیسہ آپ کے کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ روز قیامت یہ مال اور یہ اولاد اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا پائے گی. اپنی اولاد کے لیے ہوس کر رہے ہیں نا، یہ نہ تو اولاد آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے، آپ کو سانسیں دلا سکتی ہے، اور نہ ہی آپ کا پیسہ. آج دیکھیں مشرف صاحب کو ان کا پیسہ زندگی اور سانسیں دے پا رہا ہے، موت دے پا رہا ہے. آپ تو مشرف صاحب موت مانگتے ہیں. مشرف صاحب نے ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا. مشرف صاحب نے کارگل کے ڈرامے میں شہیدوں کے لاشیں نہیں اٹھائے تھے، قوم کو دھوکہ دیا تھا. مشرف صاحب نے ایک ڈاکٹر قدیر کو نہیں، کئی سائنسدانوں کو ایٹمی پروگرام کو سست کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب پہ الزام لگایا تھا. ہمارے ہیرو کو زیرو کرنے کی جرم کیا تھا، غداری کی تھی قوم کے ساتھ، جو آج آپ بھی کر رہے ہیں. پاکستانیوں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، پاکستان کے ایٹمی سسٹم کو ڈی نیوٹرل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جتنا دیوالیہ یہ باجوہ صاحب نے
معاہدے کا حصہ ہے بیرونی طاقتوں کے ساتھ کہ پاکستان کے ایٹمی سسٹم کو ڈیو نیوٹرل کیا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا اور تمہارے غدار غیر ملکی طاقتوں کو بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستانیوں ہوش کرو، باجوے کا استعفیٰ، باجوہ صاحب کی وردی اتارنے کا تقاضا کرو۔ یہ اب اس عہدے کے قابل نہیں رہے، یہ وفاداروں کے لیے وردی ہے۔ ان کی غداری کی بدبو سے یہ وردی پامال ہو رہی ہے۔ پاکستانیوں ایک آواز ہو کے باجوہ صاحب کے مستعفی ہونے کا، باجوہ صاحب کے وردی اتارنے کا کے لیے ایک زوردار ملک گیر احتجاج کرو۔ اس سے پہلے تمہارے ایٹمی سسٹم کو ڈی نیوٹرل کر دیا جائے، تمہیں دشمنوں میں گھیر دیا جائے، تمہارے ایسٹوں سے تمہیں محروم کر دیا گیا ہے، تمہارے ریزرو زیرو پہ آ گئے ہیں، تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ پاکستانیوں عمران خان صاحب کی حفاظت کرو، عمران خان صاحب کی ساتھ آواز میں آواز ملاؤ، باجوہ صاحب کی غداری پہ، نااہل ہونے پہ، ان کی نالائکی پہ، ان کو وردی اتارنے، ان کے مستعفی ہونے کے لیے آواز کو بلند کرو۔ ان کے فیصلے ملک و قوم کو خطروں سے دوچار کر رہے ہیں۔ پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی بقا باجوہ صاحب کی موجودگی میں خطرے میں ہیں۔ پاکستان کے تحفظات جو ہیں اس وقت خطرے میں ہیں۔ پاکستانیوں زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔